من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے درجہ ابرار نیکوں کا درجہ پانے کے لیے ایک نسخہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ درجہ ابرار تک پہنچ جاؤ تو پھر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ تعلق کچھ یوں بنتا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ کافر جو ہیں وہ زمین بھر سونا بھی خرچ کر دیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ لن يقبل من، میں کہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض، ان میں سے زمین بھر سونا بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بندہ مومن جو ہے وہ تھوڑے سے تھوڑا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ قبول ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قبول ہے۔ یہ ایسے سمجھیں آپ کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، سمجھ آئے نا؟ جیسے نماز کے ہونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، نہیں سمجھ آیا؟ تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کر کے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دوں تو مالک قبول فرما لے تو اس کے لیے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ زمین بھر سونا بھی بانٹ دے کوئی قبول نہیں۔ لن يقبل، کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، پہلے ایمان ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق اگر اہل ایمان کے ساتھ ہو تو ان کو یہی کہا گیا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر اس کا تعلق جو ہے وہ یعنی یہودیوں کے ساتھ ہو، جیسے پیچھے خطاب چلتا آ رہا ہے ان کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو گے تو ایمان پاؤ گے، تو نیکی کا درجہ تمہیں ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ ان کی پسندیدہ چیز کیا تھی جس کا مطالبہ ہو رہا ہے؟ انہیں حب ریاست، حکومت کی محبت، چدراہٹ کی محبت تھی انہیں۔ وہ چدراہٹ کی محبت میں آ کر کے وہ خدا رسول پر ایمان ہی نہیں لا رہے تھے، رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم درجہ ابرار پاؤ، نیکی ایمان والا یعنی مقام جو ہے تمہیں صحیح وہ مل جائے، تو پھر اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ کہ تمہیں نذرانوں کے ساتھ محبت ہے، تمہیں مال کے ساتھ محبت ہے، تمہیں جناب حکومت کے ساتھ محبت ہے، تو پھر وہ محبت والی چیز وہ چھوڑ دو نا، ہیں لاؤ ایمان میرے حبیب کریم علیہ السلام پر، پھر تمہیں درجہ برار بھی مل جائے گا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کافور ملی ہوئی شراب جنت میں پئیں گے۔ کون؟ ابرار لوگ ہیں۔ یہ ابرار جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، ان کو تو وہ نعمتیں ملیں گی جنت کے اندر جو عام لوگوں کو میسر نہیں آئیں گی۔ عام لوگ بھی جنت میں جائیں گے لیکن ان کو جو میسر ہوگا وہ عام لوگوں کو میسر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آج کے دور کے لوگوں کو بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی اگر نیکی پانا چاہتے ہو تو ایسے نیکی نہیں پا سکتے جیسے آج کل کے پیر جو ہیں، وہ مولوی جو ہیں، حکمران جو ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے، ان کو کسان ہے تو اسے اپنی کسانی کے ساتھ محبت ہے، وہ ہل جوتے پھرتا ہے، اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دین کی پرواہ نہیں ہے، وہ اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، نماز تک کی پرواہ نہیں ہے انہیں ہیں۔ اور آپ یہ مزدوروں کو دیکھ لیں، مستریوں کو دیکھ لیں، رمضان شریف میں روزے چھوڑ کے لگے پھرتے ہیں، نیکی کی طرف آتے نہیں ہیں، مائل ہی نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی تڑپ تو وہ ہونا تو دور کی بات ہے، نام تک نہیں لیتے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا۔ تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا صرف مال تک کی محدود نہیں ہے، یعنی مادیت تک کی محدود نہیں ہے، اور بھی بہت سارے اس کے جو ہے نا وہ آپ اس بات کو کھولیں تو اس کے یعنی بہت سارے میدان ہیں اس آیت مبارکہ کے، جو بہت سارے افراد ہیں جو اس آیت مبارکہ کے مخاطب ہیں۔ جی جس طرح یہاں یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو، نیکی نہیں پا سکتے، بر
نہیں پا سکتے، ابرار کا درجہ نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر خرچ نہ کرو۔ تو یہ خرچ نہ کرو تو مال، ظاہری بات ہے سیدھا سیدھا یہی ذہن میں آتا ہے اس سے مال خرچ کرنا مراد ہے۔ جیسے اس کا تعلق جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ جڑا کہ تم ان کی پسندیدہ چیز حکومت تھی، ان کی پسندیدہ چیز نذرانے تھے، تو ان نذرانوں کی وجہ سے اس حکومت کی وجہ سے وہ آقا علیہ السلام کے دین کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے، دین حق کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو بالکل اسی طرح کر کے جیسے وہ مخاطب ہیں، اسی طرح آج کل کے لوگ بھی مخاطب ہیں۔ جو لوگ یعنی نذرانوں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں بس جی نوکری ہے کیا کریں، ورنہ ہم بھی اندر سے اسلام کے ساتھ ہیں، اندر سے ہم بھی سچے عاشق رسول ہیں، بس نوکری ہے، ہم جو ہے وہ یہی عذر جو ہے نا وہ یزید کی فوج نے پیش کیا تھا، ہمارے دل بھی اہل بیت کے ساتھ دھڑکتے ہیں، بس کیا کریں نوکری ہے، بچوں کی روٹی کی فکر ہے، اس لیے ہم جو ہے حسین کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم تو اندر سے تو بڑے سچے سچے محب اہل بیت ہیں ہم، ہاں یہ اوپر سے لڑ رہے ہیں بس ہیں۔ یہی حال آج کے دور کے لوگ کرتے ہیں۔ نوکری جو ہے ان کی پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تک تو اپنی یہ پسندیدہ چیزیں صرف نہیں کرے گا، خرچ نہیں کرے گا، میرے دین کو اہمیت نہیں دے گا، میرے نام کو اہمیت نہیں دے گا، تجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت مبارکہ نے ایک اور بھی بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتیٰ تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ محبوب اور بھی ہوتے ہیں بندے کے، کچھ اور محبوب بھی ہوتے ہیں بندے کے۔ تو یہی وجہ اگر آپ اہل اللہ کو دیکھیں تو انہوں نے محبوب چیزیں کیسے خرچ کی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اپنا وطن محبوب ہوتا ہے بندے کو، اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنے علاقے کے لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی محبت یعنی محبوب حقیقی کے لیے محبوب مجازی کو خرچ کر دیا، چھوڑ دیا اسے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر جب بات آئی اپنے بیٹے کے قربان کرنے کی، محبوب حقیقی جو ہے اس کی محبت پر محبوب مجازی کو قربان کر دیا، بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ ہاں جی بتائیں جی کیسے جناب وہ محبوب حقیقی پر اپنے محبوب مجازی کو صرف کر رہے ہیں۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے محبوب حقیقی رب تبارک و تعالی ہے، اس محبوب کے لیے اپنا محبوب وطن جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں آقا علیہ السلام ہیں جی۔ پھر آپ گرمیوں کے دن سخت گرمی ہے، تبوک کے لیے آقا علیہ السلام، پھر صحابہ کرام علیہ مردوان، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، موسم کا بالکل پھل ہے، اسی پر پورے سال کا دار و مدار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں اگتی نہیں ہے، کھجوریں کھا کے لوگ گزارا کرتے ہیں، اسی کو بیچ کر کے دوسری اجناس وہاں خریدتے تھے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جب بات ہے محبوب حقیقی کی، محبوب مجازی کو قربان کر دیا، وہاں نہیں ٹھہرے، کسی کے ذمہ بھی نہیں لگایا یار ہم جا رہے ہیں پیچھے سے تم کھجوریں چون لینا۔ آپ کو پتہ ہے کھجوریں ایک بار تھوڑی چنی جاتی ہیں، وہ جیسے جیسے پکتی ہیں تو روز جو ہے نا وہ رسا باندھ کے کسان لوگ جو ہیں وہ کھجوروں والے باغ والے مالی جو ہیں وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے اتار رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے پورے باغات تھے، کئی سو درختوں، 600 درختوں پر مشتمل ان کا باغ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو خیر اتنا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں کو 2-4 بوٹے لگا دیے جناب وہ اس کے کھیتوں کے ساتھ بننے پر، جسے پگ ڈنڈی کہتے ہیں، اس پر لگا دی تو وہ خود ہی اگتے رہتے ہیں، نہ ان کی کوئی دیکھ بھال ہوتی ہے ہمارے ہاں، نہ ان کی کوئی خوراک کا ان کے لیے کوئی یعنی کہ جو کیا کہہ رہے ہیں ایکسٹرا ایکٹیویٹی کہتے ہیں اسے، وہ نہیں کی جاتی، یعنی ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ تو وہ تو بالکل اس کو یعنی کہ سارے کا سارا دار و مدار ہی انہیں پر تھا، کھجوروں پر تھا، لیکن سارا کچھ چھوڑ کے گئے، حضور کے صحابہ نہیں چھوڑ گئے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ اپنا محبوب جو ہے نا مجازی محبوب حقیقی پر کیسے خرچ کرنا ہے۔ اور یہ جو ہے نا ایک مقصد کہ اپنا محبوب مال خرچ کرو، اپنی محبوب چیز خرچ کرو، اس سے مقصد جو ہے نا ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مومن جو ہے نا اس کے دل سے مال کی محبت نکلے، کس کی محبت نکلے؟ مال کی محبت نکلے، اور حقیقی مالک حقیقی محبوب جو ہے اس کی محبت دل میں آئے، کیونکہ اسی کے نام پہ خرچ کرنا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابو طلحہ، باقی صحابہ نے بھی مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے نام پر، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مسجد نبوی کے بالکل سامنے بیرحا نام کا ایک کنواں تھا، باغ تھا بیرحا نام کا، اس میں کنواں تھا، پورے مدینے میں سب سے میٹھا پانی اسی کا تھا،
سبحان اللہ. اور مزے کی بات یہ آقا علیہ السلام بھی کبھی چلا کرتے تھے نا، ایسے ہی حضور تشریف لے جاتے تو اس کنویں کے پاس جاتے اور اس کنویں کا پانی حضور نوش فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تو یہ بڑا یعنی کہ پسندیدہ کنواں تھا آقا علیہ السلام کا بھی. تو یہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک میرے سارے باغوں میں، یہ بڑے صاحب حیثیت بڑے امیر صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میرا سب سے پسندیدہ جو ہے نا وہ باغ وہ یہی ہے، سب سے پسندیدہ مال یہی ہے. تو میں پھر کہنے لگے حضور یہ میں دینا چاہتا ہوں صدقہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ جو ہے نا باغ اپنے چاچے کے بیٹوں کو دے دو، ان کے چچا کے بیٹے غریب تھے، میں یہ انہیں دے دو. اللہ اکبر، قربان جائیں یار ہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا بندے کو سب سے زیادہ کوڑ اپنے چاچے کے بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں، اور پھپھو کے ساتھ تو ویسے کوڑ ہوتی ہے. اچھے لگتے ہیں مامے کے ماسی کے، وہ سارے بڑے اچھے لگتے ہیں. نانی ہماری بڑی اچھی ہے، اس نے ہمیشہ ہماری خدمت کی ہے، پر ہماری پھپھو وہ بڑی خراب ہے بھائی. دادی تو اس جیسا شیطان بندہ ہی نہیں ہے پوری کائنات میں، ہے یا نہیں. یہ آپ جو ہے نا عموماً سنیں گے لوگوں سے، کیونکہ لوگ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں وہ سناتے ہیں قصے، رام کتھا شروع کر دیتے ہیں اپنی دادی کے قصے. دادی ہماری دادی سے تو شیطان مشورہ لیتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا یار کچھ آپ بھی لو اسے ہیں، اتنا فیض وہ بیچاری لے کے کہاں جائے گی، اتنا علم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عجیب سی کیفیت جو ہے نا، یہ محترمہ اماں جان کی طرف سے یہ فکر جو ہے نا وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے کہ تیری دادی جو ہے نا وہی شیطان ہے، بس تیری نانی ٹھیک ہے. اب اچھا وہ نانی جو ٹھیک ہے نا، اس کے گھر میں چلے جائیں، اس کے پوتے بھی اپنی دادی کے بارے میں بالکل یہی رائے رکھتے ہیں کہ ہماری دادی سے شیطان مشورہ لیتا ہے. یہ عجیب ویسے کیفیت ہے. اللہ اکبر. یہ عموماً میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، بندہ چچا کے ساتھ اور چچا کے بیٹوں کے ساتھ بڑی کوڑ رکھتا ہے. لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں میں کیسی محبت رکھی تھی ہیں، کیا ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غل نکال دیا گیا ہے، غل نکل گیا ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ نکل گیا سارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں پھر بندہ چچا کے بیٹے کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتا ہیں. ہاں بھی فلانا بڑا گندا ہے جی، فلانا او ہو اس جیسا تو گندا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پورے کا پورا باغ اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دیا. سارا باغ چچا کے بیٹوں کو، جن کو سلام کرنا بندہ گوارا نہیں کرتا، ان کو اپنی پسندیدہ چیز، وہ بھی باغ. صرف یہ نہیں کہ درخت کو کھیڑ لو زمین رہنے دو، زمین بھی ساتھ دے دی. سبحان اللہ. وہ جو مدینے کا سب سے میٹھا کنواں تھا وہ بھی دے دیا. اللہ اکبر. قربان جائیں کیا یار آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے. یہ ہے محبوب حقیقی کی محبت آ جائے نا، وہاں پھر اپنوں کے ساتھ بغض نہیں رہتا، وہاں پھر محبوب حقیقی کے دشمنوں کی دشمنی آتی ہے. یہ پکی بات ہے. لیکن بندہ دل میں محبوب حقیقی کی محبت لائے تو ہیں. آج جو ہمارا اپنوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کا جو معاملہ ہے، ایک ماحول پیدا ہو چکا ہے اپنے اہل ایمان بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو ایک جھگڑے کا، ایک بغض کا اور کینے کا، حسد کا ماحول پیدا ہو چکا ہے. اپنوں کا رد کرنا ہے، بس اپنوں کی ٹھکائی کرنی ہے، کسی طریقے اپنوں کو جناب ڈیگریڈ کرنا ہے، اپنوں کو ذلیل کرنا ہے، اپنوں کو رسوا کرنا ہے. اور جناب ادھر دوسرے مشرکین ہیں، کفار ہیں، لبرل ہیں، سیکولر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں بو نہیں آتی، ہمیں کوئی بدبو محسوس نہیں ہوتی. لیکن اپنے جو ہیں وہاں پہ انچی ٹیپ اٹھا کے پھرتے ہیں، ناپیں جناب یہ کہاں سے جناب مسلک سے نیچے ہٹ رہا ہے، کہاں سے جناب ادھر ادھر ہو رہا ہے. عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میں تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز، اپنی محبوب مادی محبوب چیز محبوب حقیقی کے لیے قربان کرو. اللہ اکبر. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اللہ اکبر. آگے یہ بھی فرما دیا میں کہ یہ نہیں کہ تم اگر کوئی چیز ایسی خرچ کرو جو تمہیں محبوب نہ ہو تو پھر تمہیں نیکی نہیں ملے گی. نہ، نیکی تب بھی ملے گی، نیکی تب بھی ملے گی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ تم درجہ ابرار نہیں پا سکو گے، نیکی تب بھی ملے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ردی نہ ہو. ایک چیز ہوتی ہے محبوب نہ ہونا، ہے سب سے پسندیدہ نہ ہونا، محبوب نہ ہونا. ایک چیز ہوتا ہے ردی ہونا. ردی کسی چیز کا ہونا یہ الگ بات ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں تو بندہ جو ہے نا یہاں پہ اس بندے کو بھی وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اس بندے کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا اسے، لیکن درجہ برار نہیں پا سکے گا.
درجہ ابرار وہی پائے گا جو محبوب چیز خرچ کرے گا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بِهِ علیم، اسے بھی جاننے والا ہے جو بھی تم خرچ کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے جی، پھر کلام جو ہے وہ متوجہ ہو رہا ہے یہودیوں کی طرف۔ یہودی جو ہیں وہ انہوں نے دو اعتراض وارد کیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا علیہ السلام کے صحابہ پر شریعت مبارکہ کے حوالے سے۔ پہلے اعتراض ان کا یہ تھا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ملت ابراہیم کے ماننے والے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہو، تو ابراہیم علیہ السلام پر جو چیزیں حرام تھیں تم انہیں حلال ٹھہرائے پھرتے ہو۔ اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ ابراہیم علیہ السلام نہیں پیتے تھے، تم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہو، تو پھر تمہارا ان کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا ان سے قربت کا، ان سے مناسبت کا، یہ تو درست نہیں ہے۔ ان کی شرع مبارکہ اور ہے، تمہاری اور ہے، ان کی ملت اور کہہ رہی ہے، تمہاری ملت اور کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس شبہ اور ان کے اس اعتراض کا جواب دیا آیت نمبر 93 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ پہلے آپ میں اس جواب کی تقریر کر لوں، اس کے بعد آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اونٹ کا گوشت ہے اور اونٹنی کا دودھ جو ہے یہ کسی بھی شریعت میں حرام نہیں تھا، کسی بھی شریعت میں حرام نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام نہیں تھا۔ یہ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے انفرادی طور پر، شخصی طور پر، آپ جب بیمار ہوئے، آپ کو عرق النساء کی بیماری لگی، مرض لگا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو۔ یہ ٹانگ کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، وہ رگ جو ہے وہ مشکل کھڑی کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے پوری ٹانگ میں، پوری ٹانگ میں درد ہوتا ہے، یہ یہاں تک آتا ہے اوپر، یہ چکنا کہتے ہیں ہماری زبان میں، ہے جی، یہاں تک وہ درد آتا ہے، تو اسے کہتے ہیں عرق النساء۔ وہ مرض لگا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، انہوں نے منت مانی، یا اللہ اگر مجھے شفا دے دے تو میں اپنا سب سے محبوب چیز جو ہے میری، وہ میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ یہ ذہن میرے، یہ ان کے نزدیک یہ منت جائز تھی، یہ منت جائز تھی کہ منت مان لیتے اس طرح، اور وہ چیز حرام بھی ہو جاتی تھی ان پر، اور دائمی طور پر حرام رہتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں کو اگر حرام کرے نا اپنے اوپر کہ میں نے اپنے آپ پر جناب بکرے کا گوشت ٹھیک رہے گا، وہ حرام کر لیا بھائی، بکرے کا گوشت حرام کر لیا میں نے۔ اب کئی سارے مولوی جو ہے نا آج بھی نعوذ باللہ کرتے ہیں، میں مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جائز ہے نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، جناب پیروں کے پاس جاتے ہیں، جاہل پیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تو کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لے۔ کیا حرام کر لوں؟ وہ کہتے ہیں ہرنی میں نے اپنے اوپر حرام کی، ہرنی کے گوشت۔ میں نے کہا کبھی آپ سرکار نے کھایا بھی ہے؟ کہتے کھایا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کبھی امکان ہے آگے ملنے کا؟ کہتے کبھی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر حرام کیوں ٹھہرا رہے ہیں آپ ہیں؟ تو پھر وہ چیز حرام ٹھہراؤ نا بھی، میں پیر کو نذرانہ نہیں دوں گا، ہیں؟ یہ بھی تو پسندیدہ ہے نا پیر کو، ہے یہ نہیں؟ بندہ پیر سے پوچھے جناب آپ کا پسندیدہ حرام کرنا ہے یا میں نے اپنا پسندیدہ حرام کرنا ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک تو آپ کا پسند جو ہے وہ میرے نزدیک بہت اعلیٰ ہے، ہیں؟ میں چاہتا ہوں وہی حرام کر لوں۔ پیر نے کبھی بھی نہیں کہنا کہ یہ حرام کرو، اسے پتہ نا پھر کھیر بند ہو جائے گی۔ تو یہ ذہن میں رہے، اس طرح کر کی حرکتیں کرتے ہیں، اور کئی نعوذ باللہ من ذالک ہندوؤں کی موافقت میں گائے کا گوشت حرام کرا دیتے ہیں بندوں سے۔ جو آپ گائے کا گوشت حرام کر دیں اپنے اوپر، تو پھر یہ ذہن میں رہے، ایسا کرنا منع ہے ہماری شریعت مبارکہ میں، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن کو اپنے اوپر حرام کر لے حرام ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ کرنا منع ہے، جیسے 3 طلاقیں اکٹھی دینا منع ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دینا بدعت ہے، گناہ ہے، لیکن کوئی دے دے تو ہو جائیں گی۔ جیسے کوئی بندہ کسی کو گولی مارنا حرام ہے نا، گولی مارنا منع ہے نا، لیکن کوئی مار دے لگے گی نہیں لگے گی؟ بچ جائے گی نا اس کو، تو نہیں بچے گا بندہ بھی۔ کہیں جی دیکھو جب مارنا حرام ہے تو پھر لگ کیسے سکتا ہے؟ یہی
پیش کرتے ہیں اشکال لوگ دوسرے، وہ کہتے ہیں جب 3 طلاقیں اکٹھی دینی جائز نہیں ہیں تو پھر ہو کیسے سکتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھی اسی بالکل اسی طرح گولی مارنی جب جائز نہیں ہے ہیں، جب لگا دے گولی چھوڑ دے تو وہ لگ جاتی ہے ہیں، تو اسی طرح کر کے بھی شراب پینا حرام ہے لیکن ان کو پی لے تو پی جاتی ہے، وہ زنا کرنا حرام ہے لیکن ان کو کر لے تو ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ تو بھائی اسی طرح کر کے وہ بھی 3 طلاقیں اکٹھی دینا منع ہے لیکن ان کو دے دے تو ہو جائیں گی، خدا رسول نے منع کیا ہے۔ احسن طریقہ وہ بھی بتا دیا، احسن طریقہ وہ بھی بتا دیا، لیکن یہ جو ہے اس طرح کر کے کرنا، 3 طلاقیں اکٹھی دے دینی تیش میں آ کے ہیں، بعد میں پھر جناب کو مولوی ڈھونڈنا ایسا جو ایک دیگ پہ کام چلا دے، یہ عجیب بات ہے۔ ویسے طلاق کا بھی 3 طلاقوں کا کفارہ نکال لیا انہوں نے کہ ایک دیگ بریانی کی 2 مدرسے میں بیوی حلال ہے ہیں۔ اگلے دن میں مجھے ویسے تو اکثر فون آتے رہتے ہیں اس طرح کے، وہ ہم نے پوچھا جی، انہوں نے کہا جی ایک دیگ دے دے تو بیوی حلال ہو جائے گی۔ مجھے کہنے لگا جی پھر ایک دیگ تو میں نے تو دے دی ہے، بیوی بھی حلال ہو گئی ہے، تو میں نے کہا دل میں تھوڑی سی خلش تھی، چلو آپ سے پوچھ لوں ہیں۔ میں نے کہا اب یہ تو ہو نہیں سکتا، میں کہوں کہ ایک دیگ ہمارے مدرسے میں بھی دے دو پھر بھی حلال ہو جائے گی ہیں، حرام تو حرام ہے بھائی، 3 طلاقیں دے دی ہیں وہ تو ہو گئی بھائی۔ خدا کے لیے یہ بندہ پہلے ہی سوچے کہ نہیں، جب بندہ نہیں دور رہ سکتا تو پھر اتنا تیش میں آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اتنا غصہ دکھانے کا کیا فائدہ ہے بتائیں بھائی؟ اتنا نقصان کر بیٹھے بندہ۔ تو ہمارے ہاں کوئی بندہ سنیں، ہمارے ہاں کوئی بندہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس پر ضروری ہے کہ اس کا کفارہ دے، کیا کرے؟ کفارہ دے۔ ہمارے ہاں کسی چیز کو حرام کرنا جو ہے یہ حیثیت رکھتا ہے قسم کی۔ کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ قسم کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی بندہ جیسے قسم توڑے تو کفارہ ہے، اس طرح کرے کسی چیز کو حرام کر لے اپنے اوپر تو اس کا بھی کفارہ ہے، قسم والا کفارہ ادا کرے گا اور وہ چیز اس پر حلال ہو جائے گی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ہاں، وہ چیز حلال ہو جائے گی، اس پر ضروری ہے کہ حرام نہ رہنے دے اپنے اوپر، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب حرام نہیں کی اس پر تو یہ حرام کیوں کر رہا ہے؟ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، جائز تھا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت، یہ دونوں چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں۔ خالق اور مالک نے بھی شفا عطا فرمائی۔ یہ حرمت جو ہے یہ شخصی طور پر تھی، انفرادی طور پر۔ یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنے اوپر حرام کیا تھا، کسی اور پر حرام نہیں ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت جو ہے یہ بنی اسرائیل پر بھی پہلے حرام نہیں تھا، بنی اسرائیل بھی پہلے حرام نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پہلے دور میں بھی حرام نہیں تھا، پہلے یعنی تورات کے آنے سے پہلے سب پر حلال تھا، سب پر حلال تھا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے جب رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، لاڈلا پن کا مظاہرہ کیا، جیسے آج بھی بڑے سارے لوگ، ہماری پوری قوم جو ہے نا وہ بنی اسرائیل بنی بیٹھی ہے، لاڈلی بنی بیٹھی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں۔ ہاں، وہ دیتا کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں ہیں، وہ جناب ایسے دے دے، وہ ایسے دے دے، ہمیں اس طرح عطا فرما دے، ہے یا نہیں؟ جب اس کے حقوق کی بات آتی تو وہ کوئی بھی ادا نہیں کرتے، بنے بیٹھے لاڈلے نہیں بنے بیٹھے، جس طرح وہ تھے اسی طرح آج ان کا مزاج ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، عجیب عجیب فرمائشیں رب کی بارگاہ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اونٹنی کا دودھ بھی حرام کر دیا اور اونٹ کا گوشت بھی حرام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، فرمایا کہ تم یہ کہتے پھرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا، فرمایا کہ یہ تو یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر یہ حرام کیا تھا، وہ بھی بطور منت کے، وہ بھی جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا وہ شخصی طور پر تھا، انفرادی طور پر تھا، اجتماعی طور پر، ملت کے طور پر، کہ ملت بنا دیا گیا، مذہب بنا دیا گیا، شریعت بنا دی گئی۔ فرمایا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ کب ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، اور وہ بھی جا کے تورات کے آنے کے بعد نازل ہوا ہے یہ حکم، اس سے پہلے بھی نہیں تھا، اس سے پہلے سارا کچھ حلال تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا، اس اشکال کا جواب دیا تو فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر شخصی طور پر، اجتماعی طور پر حرام ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر تورات آنے کے بعد، میں پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا؟ دودھ پینا بھی اور گوشت کھانا بھی حرام تھا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جب ان کی شریعت میں ہے نہیں ایسا، پھر تمہارا ہم پر اعتراض کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ یہ آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام، ہر طرح کے کھانے، یہ جو زیر بحث ہیں یعنی اونٹ کا گوشت ہو گیا، اونٹنی کا دودھ ہو گیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر طرح کے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، مگر یہ کہ جب اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، مگر یہ کہ جب اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا، علی نفسہ ہی اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، میں ان کا یہ اپنے اوپر حرام کرنا بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے تھا، تورات کے نازل ہونے سے پہلے تھا، اور اس کے حرام ہونے کا جو آ رہا ہے حکم وہ بھی تورات میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل حبیب آپ فرما دیں، یہ جو یہاں آ کے ترم خاں بن کے اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ بڑے مورخ بنے بیٹھے ہیں، تاریخ دان بنے بیٹھے ہیں جی، بڑے اپنے آپ کو جاننے والا کہہ رہے ہیں اور اعتراض وارد کر رہے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کی شرح مبارکہ پر، تو میں حبیب کل آپ انہیں فرما دیں فاتو بالتورات، اور ذرا تورات تو لے کر آؤ یہاں، ہیں تورات تو لے کر آؤ یہاں، ابھی کھولتے ہیں فتلوہا، اور ذرا پڑھو اسے، تورات ہی کھول کے دیکھو پڑھو اسے، فاتو ادھر لاؤ، ہیں یہ نہیں کہ ادھر ہی بیٹھ کے پڑھ لو، کہ یہودیوں کا طریقہ تھا نا، آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کہ یہودی عالم، جہاں مسئلہ ان کے خلاف تھا نا وہاں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے اوپر سے پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ حافظ تھے، عالم بھی تھے، وہ کہنے لگے حضور اسے کہیں ذرا ہاتھ بھی اٹھا کے نیچے والا حصہ بھی پڑھے، ذرا تھلے میں پڑھ۔ وہ کہتے ہیں نا دو لڑکے سکول جا رہے تھے تو لیٹ ہو گئی، دونوں کو تاخیر ہو گئی، ماسٹر صاحب آگے تیش میں بیٹھ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا بھی تاخیر کیوں ہوئی؟ ایک نے کہا جی میرا 5 روپے کا سکہ گم گیا تھا تو وہ میں ڈھونڈتا رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تجھے لیٹ کیوں ہوئی؟ اس نے کہا جی میں نے اس پہ پاؤں رکھا ہوا تھا، میں نے اس پہ پاؤں رکھا ہوا تھا، تو یہ میں پاؤں اٹھاتا تو اسے پتہ چل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ تم پڑھو ادھر بیٹھ کے، فاتو لاؤ ادھر بیٹھ کے پڑھیں گے، ادھر نہیں، یہ نہیں کہ تم ادھر ہی بیٹھ کے جیسے آج کرتے ہیں، مرزا جیل میں ادھر ہی بیٹھ کے پڑھتا ہے جیل میں، یوٹیوب پہ بندہ اس کی ٹوب کو پکڑ کے آگ لگا دے ذلیل کی، وہیں بیٹھا بدماشیاں کرتا ہے۔ تو علماء ہم یہی کہتے ہیں فاتو ادھر آ، مر ادھر لا، تو کچھ ہے تیرے پاس تو ادھر آ، یعنی ان کی ہیرا پھیریاں جو ہیں وہ یہود والی وہ اس میں بھی ہیں، یہ بھی چلاک لومڑی ہے ان کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا فاتو بالتورات، ادھر لاؤ، ہاں ادھر آگے پڑھو، تم ہیر پھیر بھی کرو گے تو پھر عبداللہ بن سلام ساتھ بیٹھے ہیں، تمہاری چوری پکڑیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دے گا۔ اس سے بہت بڑا اصول ثابت ہوتا ہے، میں کہ ادھر آؤ، فاتوہا بالتورات فاتو بالتورات فتلوہا ان کنتم صادقین، میں تم سچے ہو تو لاؤ تورات، پھر پڑھو یہاں آ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم میں کوئی تھوڑا سا بھی سچ موجود ہے، تھوڑے سے بھی سچے ہو تو ادھر آؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، بس اس کے بعد بھی کوئی اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا، یعنی اللہ نے حرام نہیں کیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا تھا، تو یہ رب پر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، رب تبارک و تعالیٰ پر افتراء بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، میں بس اب بھی کوئی پھر اس کے بعد بھی کوئی رب کی ذات پر جھوٹ بولے، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حبیب آپ فرما دیں صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے، کیا
فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، دین کی پیروی کرو، کہ وہی دین ابراہیم علیہ السلام کا ہر باطل سے جدا ہے، اس کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، وہ سارے کے سارے حق والے ہیں، وہ سارے کے سارے حق والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ بھی شرک ہے، جسے رب حرام نہ کہے وہ حرام کرنا شروع کر دے، جسے رب حرام نہ کہے وہ حرام کرنا شروع کر دے، جسے رب حلال کہے یہ اسے حرام کرنا شروع کر دے، جسے رب حرام کہے یہ اسے حلال کہنا شروع کر دے۔ یہ ذہن میں رہے، محلل اور محرم حقیقی رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام بھی جس چیز کو حلال ٹھہراتے ہیں، جس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ٹھہراتے ہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تحلیل اور تحریم کا اختیار کسی کو دینا یہ بھی شرک ہے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ تحلیل اور تحریم کا اختیار کسی کو دینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف رب تعالیٰ کے پاس ہے، بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی حلال ٹھہراتے تھے، جو بھی حرام ٹھہراتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حلال اور حرام ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، کل جو ہے انشاءاللہ عز و جل ان کے دوسرے شبے، دوسرے اعتراض کا جواب ہوگا۔ وہ کعبہ شریفہ کے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، جو ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور تم نے کعبے کو قبلہ بنا لیا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ کل انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا